الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام والصلاة والسلام على نبيه الذي استنقذنا من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا غريبا يا رسول الله غريبا يا رسول الله غريبا ندارم در جہاں جستوں حبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت بغیر کسی حساب سے لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے آقا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کے لال سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر، نبیوں کے امام، شب اسرا کے دولہ، روز قیامت شفاعت کبریٰ کے مالک، امت کے والی، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، غریبوں کے ماوا، یتیموں کے ملجا، امت کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ انتہائی عزت کے لائق سامعین ذی وقار
چند جمعۃ المبارک کے خطبات سے یہ عنوان شروع کیا گیا تھا کہ اسلام دین ادب ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو ادب کی، تہذیب کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ امت کے افراد بے لگام رہیں اور جس کی جب چاہے جیسی چاہے بولی بولے، اور الفاظوں کے تعین میں کوئی قید، کوئی ضبط نہ ہو۔ من مانی کی دنیا اسلام نہیں چاہتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ امت کے افراد اتنے سلجھے ہوئے ہوں، اتنے مہذب ہوں، اس قدر ان کے اندر اخلاقیات کا معیار بلند ہو کہ جب غیر مسلم دیکھے تو ان کی تہذیب، تمدن، اخلاقیات کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے۔ اس حقیقت کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ عرب کے لوگ ان پڑھ بھی تھے اور اجڑ بھی تھے، یہ سرکش بھی تھے اور متکبر بھی تھے، اور انسانیت اس قدر ان کے اندر سے مفقود ہو چکی تھی کہ یہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، بیوہ ماں سے نکاح کرتے تھے، اگر ماں خوبصورت ہوتی تو اسے بازار میں بیچ دیتے تھے، اور یہ ننگے مکمل لباس اتار کر یہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور اس بات کو اپنے لیے باعث فخر سمجھا کرتے تھے۔ جو جتنا بڑا قاتل ہوتا وہ اتنا بڑا سردار گنا جاتا، جس کے ہاں شراب کے مٹکے بھرے رہتے وہی معزز گنا جاتا تھا۔ یہ حالت تھی عرب کے لوگوں کی۔ اب اس حالت میں کسی ان پڑھ کو، کسی جاہل کو، کسی اجڑ کو مائل کرنا یہ کتنا مشکل ہے، لیکن قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ قرآن فرماتا ہے محبوب یہ آپ کے اخلاقیات کا کمال ہے کہ یہ لوگ آپ کے دامن کے نیچے جمع ہو گئے۔ یہ حضور کے اخلاق کا ہی کمال تھا کہ اتنے اجڑ لوگ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور آج امت کے لیے نمونہ بن گئے۔ پاس ڈگری نہیں ہے، پاس تعلیم نہیں ہے، پاس ان کے پاس کوئی تعلیم کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آج امت کے لیے رہنما ہیں، امت کے لیے وہ ہادی ہیں، آج امت کے لیے وہ مثال ہے ہدایت کی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ حضور کے اخلاقیات کا کمال تھا کہ حضور کے اخلاق اتنے بلند تھے، اتنے بلند تھے کہ جو حضور کے دامن سے وابستہ ہو گیا پھر کبھی بھی وہ حضور کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ ابو جہل مکہ کے راستوں میں بیٹھا کرتا تھا، اور باہر سے جو وفود آتے، دوسرے علاقوں سے جو لوگ مکہ کی سرزمین پر آتے، ابو جہل انہیں کہتا کھانا بھی ملے گا، رہائش بھی ملے گی، بازار میں تمہارے ساتھ مل کر تمہارا سامان فروخت بھی کرواؤں گا، تمہیں امن بھی دوں گا، اور تمہاری طرف کوئی میلی آنکھ بھی نہیں اٹھے گی، تمہارا سامان کوئی لوٹ بھی نہیں سکے گا، لیکن ایک بات میری مان لو، مکے میں آئے ہو جیسے مرضی پھرو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مت ملنا۔ وہ کیوں کہتا تھا؟ یہ دہائی کیوں دیتا تھا؟ اسے معلوم تھا کہ جو ایک مرتبہ حضور سے مل لیتا ہے پھر حضور کا ہو جاتا ہے۔ حضور کی اخلاقیات کی وجہ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین اخلاق کی وجہ سے، جو حضور سے ایک بار ملتا پھر حضور کا ہی ہو کر رہ جاتا۔
جس صحابی سے پوچھو وہ یہی فرما رہا ہے، جس صحابی سے پوچھو وہ کہتا ہے حضور مجھی سے محبت کرتے ہیں، جس سے پوچھو وہ یہی فرما رہا ہے حضور مجھ سے محبت کرتے ہیں، حضور مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ اور تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ ہر لمحے، ہر ساعت، ہر گھڑی حضور کے چہرے پر تبسم رہا کرتا تھا، حضور کے چہرے سے کبھی تبسم غائب نہیں ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور کے اخلاق ہے۔ اسلام ہمیں بھی اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے، اسلام یہی تعلیم ہمیں دے رہا ہے۔ تم امت محمدی کے افراد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری اخلاق بلند ہونے چاہیے، تمہاری گفتگو شائستہ ہونی چاہیے، تمہارے الفاظ ناپے تلے ہوئے ہونے چاہیے، اور تمہاری زبان سے محبت کے جملوں کے علاوہ کوئی اور جملہ نہیں نکلنا چاہیے۔ اسلام ہمیں ادب کا درس دیتا ہے، ہر ایک مقام پر اسلام ادب کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ اکبر، افراد تو دور کی بات ہے، اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے جو مقامات کے ادب کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہمارا گھر ہوتا ہے ہم اپنے گھر میں محدود ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں تو ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہیں تو ہمیں دوسرے کمروں کے حالات کا علم نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر کے ساتھ والے کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان میں بیٹھا ہے، نہیں، ان کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اللہ کے انوار و تجلیات کی برسات ہوتی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا مطلب یہ ہے، ورنہ اللہ گھر سے پاک ہے، اللہ گھر کا محتاج نہیں ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں ہر وقت انوار و تجلیات کی برسات ہوتی ہے۔ اب مسجد کے بھی آداب اسلام نے بیان کیے، کہا جب تم مسجد میں داخل ہو تو سب سے پہلے تم اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو، اور پھر مسجد میں داخلے کی دعا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمت، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ یہ ادب سکھایا گیا۔ پھر مسجد میں داخل ہونے کے لیے حکم ہے کہ پہلے دایاں پاؤں اندر رکھا جائے۔ اب یہ مقامات کا ادب اسلام سکھا رہا ہے۔ پھر حکم کیا ہے؟ اگر وقت مکروہ نہیں ہے تو مسجد میں داخل ہوئے ہو تو سب سے پہلے تحیۃ المسجد کے نام کے 2 نفل پڑھو جو مسجد کا حق ہے، جو تمہارے اوپر لازم ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہوئے ہو، اب مسجد میں آئے ہو تو سب سے پہلے تحیۃ المسجد کے نام کے 2 نفل پڑھو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ 2 شکرانے کے نفل پیش کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا کی۔ اب یہ ادب سکھایا جا رہا ہے، یہ تعلیم دی جا رہی ہے، مقام کی تعلیم۔ پھر حکم کیا ہے؟ اگر مسجد میں آ کر وضو کیا تو اپنے اعضاء کو اتنا خشک کہ ان سے پانی کے قطرات نہ گریں، وضو والی جگہ پر خشک کر لو، تاکہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے مسجد کی صفوں پر وضو کے قطرات گرانا، مسجد کی صفوں پر آ کر پانی نچوڑنا، اعضاء کو جھاڑنا،
داڑھی مبارک کو جھاڑ کر مسجد کی صفوں پر پانی گرانا کہا گیا یہ نہیں، اس سے روکا گیا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ آداب مسجد ہے کہ اپنے اعضاء کو اتنا خشک کر لو کہ پانی کے قطرات گرنے بند ہو جائیں، اور یہ کام اسی مقام پر کر لو جہاں تم نے وضو کیا ہے۔ مسجد کی صفوں پر پانی کے قطرات مت گریں۔ پھر حکم کیا ہے؟ ادب، کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور تم تاخیر سے مسجد میں پہنچے ہو، اب تمہیں اندیشہ ہے کہ رکعت نکل جائے گی، تو مسجد میں دوڑ مت لگاؤ، حتیٰ کہ تیز قدموں سے بھی مت چلو، آرام اور سکون سے آؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں آرام اور سکون سے مسجد میں داخل ہو، اللہ نے تمہارے لیے سکینہ رکھا ہے، سکون رکھا ہے، آرام سے۔ جتنی رکعتیں امام کے ساتھ مل جائیں وہ پڑھ لو، جو رہ گئی ہیں وہ بعد میں مکمل کر لو۔ لیکن اس میں انعام دیکھیے، انعام کیا رکھا؟ میرے آقا نے اپنی امت کو ادب کے مقابلے میں جو انعام دیا وہ انعام بھی سننا۔ فرمایا من ادرک رکعتا من الجماعت فقد ادرک الجماعہ۔ اگر سکون سے آیا، آرام سے آیا، مسجد کی بے ادبی نہیں کی، احترام ملحوظ خاطر رکھا، اگر امام کے ساتھ ایک رکعت بھی اس کو مل گئی تو میرے آقا فرماتے ہیں ادب کے بدلے میں اللہ انعام کیا دے گا؟ اسے پوری جماعت کا ثواب ملے گا۔ اسلام میں ادب کتنا اہم ہے، مسجد کا ادب رکھا، دوڑ نہیں لگائی کہ میں نے امام کے ساتھ پہنچنا ہے، سکون سے آیا، اور سکون سے چلنے کی وجہ سے اس کی ایک رکعت دو رکعتیں نکل گئی۔ اب مسجد داخل ہوا تو امام صاحب دو رکعتیں پڑھ چکے تھے، اب دو امام کے ساتھ مجھے ملی ہیں، مغرب کی نماز تھی، امام دو پڑھ چکا ہے، ایک ملی ہے، تو میرے آقا نے فرمایا امام کے ساتھ ایک بھی ملی ہے نا، اللہ اسے جماعت کا پورا ثواب عطا فرمائے۔ اسلام مؤدب دین ہے، اسلام ادب کا درس دیتا ہے، بے ادبی کا درس اسلام نہیں دیتا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ہمارے آقا نے جتنا دین پھیلایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اخلاقیات کے ذریعے بنایا۔ یہ اسلام دشمن قوتوں کا پروپیگنڈا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ کوئی ایک مسلمان مجھے بتا دیجئے جس نے تلوار سے کلمہ پڑھا، چیلنج ہے، چیلنج، ایک بھی مسلمان بتاؤ جس نے جنگ کے دوران کلمہ پڑھا ہو۔ جنگ میں تلوار سے کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، جتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا وہ حضور کے اخلاق کی بنیاد پر کلمہ پڑھا۔ اسلام اخلاق سے پہلا، اس لیے اسلام ادب کا درس دیتا ہے، ادب کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر حکم کیا دیا؟ فرمایا البزاق فی المسجد خطیئۃ، مسجد کے اندر کھنگال ڈالنا، مسجد کے اندر تھوک پھینکنا، مسجد کے اندر لعاب پھینکنا، فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اس کے مقابلے میں انعام دیکھیے، انعام کیا رکھا؟ میرے آقا فرماتے اُرِزَتْ عَلَيَّ اُجُورُ اُمَّتِي، اُرِزَتْ عَلَيَّ اُجُورُ اُمَّتِي حَتَّى الْقُضَاةُ يُخْرِجُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ نُورٌ فِي قَبْرِهِ۔ میرے آقا فرماتے میری امت کے اعمال میرے اوپر پیش کیے گئے، یہاں تک کہ میں نے اپنی ایک ایسا امتی بھی دیکھا کہ جس کی عادت تھی مسجد میں آتا، مسجد میں جہاں کوئی تنکا دیکھتا، مسجد میں جہاں کوئی صفائی کے خلاف عمل دیکھتا، اس تنکے کو اٹھا لیتا، اس جگہ میں صفائی کر لیتا۔ میرے آقا نے فرمایا مسجد سے تنکے اٹھانے والے کی قبر میں میں نے نور دیکھا ہے، میں نے روشنی دیکھی۔ یہ آداب مسجد ہے۔ اسلام کتنا باریک ادب سکھا رہا ہے، اسلام کتنی باریکی تک ادب کی تعلیم دے رہا ہے۔ فرمایا جس نے مسجد سے کوئی تنکا بھی اٹھایا
میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اس کی قبر میں نور دیکھا، امت کے اعمال میرے اوپر پیش کیے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک ایسا امتی کہ جس کی قبر روشن ہے، اور روشنی کا سبب کیا ہے کہ وہ مسجد سے تنکوں کو اٹھا لیا کرتا تھا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مساجد کو ستھرا رکھو اور ان میں خوشبو پھیلایا کرو، سلگایا کرو۔ یہ ادب مسجد ہے کہ مسجد کے اندر صفائی کا خاص خیال رکھو اور مساجد کے اندر خوشبو لگایا کرو، خوشبو سلگایا کرو تاکہ نمازیوں کو سکون ملے اور وہ سکون کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ تو یہ آداب مسجد میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی کہ یہ آداب مسجد ہیں کہ جن کو تم نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اسلام اس قدر باریکی کا دین ہے، اس قدر ادب میں باریکی تک اسلام جا رہا ہے۔ پھر کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مساجد کے اندر دنیاوی گفتگو سے پرہیز کرو، دنیاوی گفتگو مساجد کے اندر مت کرو۔ اب ایک ہے ادب اور ایک ہے بے ادبی۔ اب ادب کا تقاضا کیا ہے کہ مساجد کے اندر دنیاوی گفتگو سے پرہیز کیا جائے، اور بے ادبی کیا ہے؟ دنیاوی گفتگو کی جائے۔ اب دونوں کے انعامات اور سزائیں سن لیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مسجد کے اندر دنیاوی گفتگو کی اس کی نیکیاں اس طرح ختم ہو جائیں گی جس طرح خشک لکڑی پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگائی جائے۔ لکڑی خشک ہے، اس پر مٹی کا تیل چھڑکا گیا ہے، اب کتنی جلدی سے وہ آگ اس لکڑی کو راکھ کر دے گی، جتنی تیزی سے وہ آگ اس لکڑی کو راکھ بنائے گی اتنی تیزی سے تمہارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے مسجد کے اندر دنیاوی گفتگو کرنے کی۔ اچھا، اب اس کے مقابلے میں انعام کیا رکھا؟ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جانے جانا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جب تم جنت کے باغات سے گزرا کرو نا تو خوب لطف اندوز ہوا کرو، جنت کے باغات سے گزرتے ہوئے خوب لطف اندوز ہوا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ تو ارشاد فرمائیے جنت کے باغات کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا مسجدیں جنت کے باغات ہیں، فرمایا مسجدیں جنت کے باغات ہیں۔ جب تم مسجد میں آؤ پھر خوب لطف اندوز ہوا کرو۔ میں نے عرض کیا حضور پھر خوب لطف اندوز ہونے کا مطلب؟ فرمایا پھر جی بھر کر اللہ کا ذکر کیا کرو، جتنا دیر مسجد میں رہو، جتنا وقت مسجد میں میسر آئے، جتنا وقت تم مسجد میں ٹھہرنا چاہو اس وقت کو اپنی زندگی کا قیمتی ترین وقت جان کر وہ سارے کا سارا وقت اللہ کے ذکر میں صرف کیا کرو۔ یہ جنت کے باغات سے لطف اندوز ہونا ہے۔ اب مطلب کیا کہ جو شخص مسجد میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالی عز و جل اسے اتنا ہی جنت کے نعمتوں سے اللہ اتنا ہی اسے لطف عطا فرمائے۔ یہ حکم ہے، یہ ادب سکھایا گیا۔ میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک دیہات سے آئے ہوئے اعرابی صحابی جو ان پڑھ تھے، ظاہراً علم ان کے پاس نہیں تھا، وہ دیہات سے آئے تھے، سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے، وہ مسجد میں اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے تھے، ٹانگیں لمبی کی ہوئی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ارشاد فرمایا اپنی ٹانگیں سمیٹ لو، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔
مسجد میں بیٹھنا ہے تو مؤدب بیٹھو، مہذب طریقے سے بیٹھو، اس طریقے سے بیٹھو کہ دیکھنے والے لوگوں کو تم بلے لگو۔ اس طرح ٹانگیں پھیلا کر مسجد میں مت بیٹھو، اسے حضور نے مسجد کے ادب کے خلاف قرار دیا۔ فرمایا مؤدب بیٹھو مسجد میں، چوکری سے دو زانوں بیٹھ جاؤ، چوکری کر کے بیٹھ جاؤ، لیکن ٹانگیں پھیلا کر مسجد میں بیٹھنا، فرمایا یہ ادب مسجد کے خلاف ہے۔ یہ اسلام ہے جو اتنا باریک ادب سکھاتا۔ اب ہمارے لیے المیہ کیا ہے کہ ہم نہ تو گھروں میں ادب سکھاتے ہیں، نہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ادب سکھایا جاتا ہے۔ اب ادب سے دوری کا نتیجہ قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ ہمارا نیا نوجوان ادب سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتا۔ ڈگریاں تو آ گئی ہیں لیکن ادب ختم ہو گیا۔ ہمارے نوجوانوں کے پاس ڈگریاں ضرور ہیں لیکن ان کے پاس ادب نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ اگر ادب ہوتا تو 9 مئی کے واقعات کبھی نہ ہوتے۔ اگر گھروں میں ادب رہتا تو پتہ ہوتا کہ شہداء کی عظمت کیا ہے، پتہ ہوتا کہ پاکستان کی املاک کا ادب کیا ہے، پتہ ہوتا کہ سرکاری جو چیزیں ہیں وہ کسی جماعت کی نہیں ہوتی، وہ ملک کی ہوتی ہے۔ اب یہ جو طوفان بدتمیزی 9 مئی کو آیا، یہ عدم ادب کی وجہ سے آیا ہے۔ جب گھروں میں ادب سکھایا جاتا تھا، جب گھروں میں ادب کی تعلیم دی جاتی تھی، جب گھروں میں ادب کے درس ہوتے تھے، تو پھر اس کا نتیجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے، 2 نوجوان لڑکیاں پورے پردے کے ساتھ امام صاحب کی بارگاہ میں آئی۔ اب امام صاحب کی بارگاہ میں فتویٰ لینے کے لیے یہ 2 نوجوان لڑکیاں آئی ہیں۔ اب سوال سننا، سوال کیا ہے؟ ہم دونوں کپڑا بنتی ہیں۔ وہ لڑکیاں امام احمد بن حنبل سے فتویٰ لینے لگی ہیں، ہم دونوں کیا کرتی ہیں، بہنیں ہیں، اور ہم کپڑا بنتی ہیں چراغ کی روشنی میں، رات کو کپڑا بنتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے چراغ کا تیل کم ہونے کی وجہ سے روشنی مدھم ہو جاتی ہے، تو ہم کیا کرتی ہیں، چاند کی روشنی سے کپڑا بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ گھر کے اندر ہوتی ہیں، اب وہ اپنی کھڈی اٹھا کر، اپنا وہ اڈا اٹھا کر امسین میں آ جاتی ہیں، چاند کی روشنی سے کپڑا بنتی ہیں۔ چراغ کی روشنی میں بنا ہوا کپڑا اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے، اور چاند کی روشنی کے اندر بنا ہوئے کپڑے میں کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے، ہم جب یہ کپڑا بیچنے لگیں تو ہم گاہک کو بتائیں کہ یہ روشنی میں، یہ چراغ کی روشنی کا کپڑا ہے اور یہ چاند کی روشنی کا کپڑا ہے؟ اب ذرا دیکھنا، سوال پوچھ رہی ہیں۔ اب ساتھ ایک اور سوال کر دیا۔ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے، کبھی کبھی چاند کی روشنی اتنی نہیں ہوتی، چاند ایام اول میں ہوتا ہے یا ایام آخر میں۔ ہمارے گھر چراغ میں بھی تیل نہیں ہوتا، ہمارے ہمسایوں کے گھر چراغ جل رہا ہوتا ہے اور اس کی روشنی ہمارے گھر تک آ رہی ہوتی ہے۔ ہم کبھی کبھی ہمسایوں کی روشنی کے اندر بیٹھ کر کپڑا بنتی ہیں۔ اب بتائیے، ہمارا ہمسایوں کی اجازت کے بغیر ان کی روشنی میں کپڑا بننا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اب جواب دینے سے پہلے امام احمد بن حنبل زارو قطار رونے لگے۔ یہ وہ باریکی تھی کہ جو امام احمد بن حنبل کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ امام صاحب زارو قطار رونے لگے۔ فرمایا، بیٹیوں، فتویٰ تو بعد میں دوں گا، مجھے یہ بتاؤ تم کس کے گھر سے آئی ہو؟ پہلے یہ بتاؤ
پھر فتویٰ دوں گا کہ تم کس گھر سے آئی ہو، کس گھر کے اندر اتنا ادب، اتنی تہذیب، اتنا حلال کا خیال، یہ کسی عام گھر کے کہانی نہیں ہو سکتی۔ اب بیٹیوں کا جواب کیا تھا؟ ہم حضرت بشر حافی کی بہنیں ہیں، ہم حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی بہنیں ہیں۔ امام صاحب نے زارو قطار رو کر کہا، میں نے پہلے سوچ لیا تھا کہ یہ کسی صاحب نظر کی بیٹیاں یا بہنیں ہو سکتی ہیں، یہ عام لوگوں کی بچیاں نہیں ہو سکتی۔ اب مجھے بتائیے، آج ہمارے گھروں میں تہذیب نہیں ہے، آج ہمارے گھروں میں ادب نہیں ہے، ہم اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کو ادب نہیں دے رہے، ہم اپنی اولادوں کو تہذیب نہیں سکھا رہے۔ اس کا نتیجہ آپ نے 9 مئی کی شکل میں دیکھ لیا۔ شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی، عملہ کے پاکستان کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ، اور پاکستان کے مقدس ادارے جن سے آج ہم اپنے ملک کو محفوظ تصور کرتے ہیں، ان پر اس طرح کی یلغار، یہ کیا ہے؟ یہ ہماری اس بدتمیزی اور بے ادبی کا نتیجہ ہے کہ جو ہم اپنی اولادوں کو ادب نہیں دے سکے۔ اسلام ادب کا درس دیتا ہے، اسلام تہذیب کا درس دیتا ہے۔ اب سنیے ادب کس طرح اسلام سکھاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی جماعتیں جنگ کے لیے بھیجتے، بخاری مسلم اٹھا کر دیکھو، حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھنا ہزار اختلاف، مذہب کا اختلاف، سیاسی اختلاف نہیں ہے، یہاں تو سیاسی اختلاف کی کہانی ہے نا، وہاں مذہب کا اختلاف ہے۔ صحابہ کفار سے لڑنے چلے ہیں، میرے آقا کیا ارشاد فرماتے؟ خبردار کافروں کی فصلوں کو آگ مت لگانا، خبردار کافروں کے علاقے کے درختوں کو آگ مت لگانا، خبردار بوڑھوں سے جنگ مت کرنا، خواتین سے جنگ مت کرنا، بچوں سے جنگ مت کرنا، کسی کے گھر پر یلغار مت بولنا، اور جو لوگ تمہارے سامنے آئیں جنگ سے انہی کے ساتھ جنگ کرنا، اور ان کے علاوہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں ان سے جنگ مت کرنا۔ یہ تہذیب ہے۔ پھر کیا؟ سنو، اگر تم کفار پر غالب آ جاؤ، ان کے جانور مت لوٹنا، ان کی املاک کو نقصان مت پہنچانا۔ یہ ادب ہے، یہ تہذیب ہے جو اسلام ہمیں سکھا رہا ہے۔ اسلام یہ درس دے رہا ہے۔ اسلام کا یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ آج ہمارا نوجوان کہاں کھڑا ہے؟ آج ہمارے نوجوان کا کردار کیا ہے؟ ماسٹر کر لینا یہ تہذیب نہیں ہے، مؤدب بن جانا یہ تہذیب ہے۔ اگر ماسٹر کرنے کے باوجود بھی قوم کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں اس کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہیں، اس کی بدنگائی سے محفوظ نہیں ہے، اس کی بد کلامی سے محفوظ نہیں ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کے ماسٹر کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کی تعلیم کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کی تعلیم نے اسے انسان بنایا یا درندہ بنایا؟ اسلام ادب کا درس دیتا، اسلام ادب سکھاتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا۔ جس نے بڑوں کا ادب نہ کیا، جس نے چھوٹوں پر رحم نہ کیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ جس کو یہ نہیں پتا کہ اپنے بڑے سے بولنا کیسے، جسے یہ نہیں پتا کہ اپنے بڑے سے گفتگو کیسے کرنی ہے، جسے یہ نہیں پتا کہ اپنے سے بڑی عمر والے شخص کے ساتھ میں نے کلام کیسے کرنا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کیا ہے؟ اس کا تو ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے۔
لباس کے اعتبار سے بھی، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی، کلام کے اعتبار سے بھی، گفتگو کے اعتبار سے بھی۔ اسلام چاہتا ہے کہ تم ایسے انسان بن جاؤ، ایسے مؤدب بن جاؤ کہ تمہاری زبان، تمہارے اخلاق سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگوں کو نقصان نہ پہنچے۔ اسلام ہمیں ان چیزوں کی تعلیم، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں، افراد تو افراد ہیں، اسلام تو مقامات کی ادب کی تعلیم دیتا ہے۔ مسجد کے آداب بیان کیجیے، مسجد کے حقوق بیان کیجیے کہ مسجد کے یہ حقوق ہیں، مسجد کے یہ آداب ہیں، اور ان کا خیال رکھا۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا، سنو، کوئی کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کر اگر اس کے منہ میں بو آتی ہے تو وہ مسجد میں مت آئے۔ کیوں کہ جس بدبو سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اسی بدبو سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سگریٹ نوشی کی ہے، تمہارے منہ سے بو آتی ہے تو اپنے منہ کو اتنی دیر تک مسجد کے قابل نہ سمجھو کہ اسے اچھی طرح دانتوں کو صاف کرو۔ اور یہ خیال رکھنا، سگریٹ کی بدبو لے کر مسجد میں مت آنا، پان کی بدبو لے کر مسجد میں مت آنا، کچے لہسن کی بدبو لے کر مسجد میں مت آنا، کچے پیاز کی بدبو لے کر مسجد میں مت آنا۔ یہ آداب مسجد سکھائے گئے۔ کیوں کہ جب تم مسجد میں آؤ گے، اللہ کے ملائکہ، اللہ کی رحمت کے فرشتے تمہارے ہمراہی ہو جائیں گے۔ اب اگر تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے تو فرشتوں کو تکلیف پہنچے گی، جس طرح تمہارے ہمسائے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، حضور منبر پر تشریف فرما ہیں، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی ہیں، وہ باغ میں کام کر رہے تھے، شدت کی گرمی تھی، پسینے سے شرابور ہیں وہ صحابی۔ دیکھا نماز جمعہ کا وقت ہو گیا، اذان جمعہ ہو گئی، وہ صحابی باغ سے نکلے، وضو کیا، سیدھے آ کر صف میں بیٹھ گئے۔ اب آس پاس کے دائیں بائیں کے صحابہ نے پسینے کی بدبو کو محسوس کیا تو وہ ذرا سکڑنے لگے۔ میرے آقا نے اشارے سے انہیں کھڑا کیا، انہی کو کھڑا کیا، فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا سنو، آج کے بعد میں تمہارے لیے حکم دیتا ہوں، بغیر غسل کے کوئی نماز جمعہ نہ پڑھا کریں۔ نماز جمعہ کے لیے غسل آج کے بعد سنت ہے، غسل کر کے مسجد میں آیا کرو، خوشبو لگا کر مسجد میں آیا کرو۔ سرکار دو عالم نے ان کو کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے تاکہ تمام صحابہ متوجہ ہو جائیں کہ یہ حکم آج جاری کرنے کا سبب کیا بنا۔ سبب یہ تھا کہ قرب و جوار کے صحابہ پسینے کی بو سے سوکھنے لگے۔ میرے آقا نے کھڑا کر کے فرمایا سنو، آج کے بعد غسل سنت ہے نماز جمعہ کے لیے، اور خوشبو لگا کر عمدہ لباس پہن کر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرو، صاف ستھرا لباس پہن کر۔ آداب بتائے، اسلام ادب سکھاتا ہے، بے ادبی نہیں سکھاتا۔ اسلام تمہیں بے لگام گھوڑے نہیں بناتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم من مانی کرتے پھرو، تم مسلم ہو تو پھر آداب مسلم اپناؤ۔ پتہ چلنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو، یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ تم بے لگام گھوڑے ہو، جدھر من چاہا ادھر چل پڑے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے ادب کا درس دیا ہے، اور اسلام تمہیں ایک مؤدب قوم کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ مجھے آپ